اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر گھڑی رمضان دی مومن دیکھے امتحان دی بخشش ہے رب رحمان دی کوئی جیت دا کوئی ہار دا ہر دن عیدہ بھاگا والا رحمت بھری ہر رات ہے فتحت ابواب الرحمہ غلقت ابواب جہنم فرمایا ہر دن عیدہ بھاگا والا رحمت بھری ہر رات ہے ساڑھے گناہ بخشے ونجن چاندی اللہ دی ذات اللہ نے ہم سب کو معاف کرنے کے لیے یہ مبارک ماہ بھیجا ہے ہمارے اوپر فضل احسان یہ اللہ کا کرم ہے یہ سخاوت کا ماہ مبارک یہ تلاوت کا ماہ مبارک یہ قیام کا یہ صدقات و خیرات کا یہ عظمت کی بہار یہ کیسے آ رہی ہے ہم میں اس میں کیا سعادت حاصل کرنی ہے افضل عبادت امتی تلاوت القرآن میری امت کی افضل ترین عبادت ہے کلام مقدس کی تلاوت کرنا تیاری کر لو آج سے کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے کتنے میرے بہن بھائی مسلمان ہیں جو دولت تو نہیں کما لیتے ہیں قرآن پرانا پڑھا ہوا بھی بھلا دیتے ہیں جو پہلے یاد کیا تھا وہ بھی پرانا یاد کیا ہوا بھلا دیا قرآن کہتا کیا ہے ابھی ایسا عنوان ہے آپ یقین کریں 25 سال ہو گئے میں بیان کر رہا ہوں لیکن میرا جی نہیں بھرتا ایک ہی عنوان بیان کرتا ہوں کہ آپ پڑھو اپنے بچوں کو پڑھاؤ قرآن کو سمجھو اور کیسا قرآن ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا مومن تو ایسے ہیں ایمانا وعلی ربہم یتوکلون دکھ درد بھلا بیٹھتے ہیں قرآن سے یاری لگا بیٹھتے ہیں ایسے قرآن کے تابع اپنے آپ کو بنا بیٹھتے ہیں کہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں زیادہ سے زیادہ دین کی باتیں ہم سیکھ سکیں ہم سب طالب علم ہیں ہم سب علم سیکھنا چاہتے ہیں دین کی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مختلف علاقوں سے کبھی پاکستان سے کبھی ہندوستان سے انڈیا سے علماء کرام ہمارے پاس تشریف لاتے رہتے ہیں اور ہم ان سے علم حاصل کرتے رہتے ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اسی طرح یہ علماء کرام ہمارے پاس یہاں تشریف لاتے رہیں اور ہم ان سے زیادہ سیکھتے رہیں یقیناً ہمارا علم بہت قلیل ہے بہت کم ہے اور بڑی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس علم کو سیکھیں زیادہ سے زیادہ ہم ان سے علم سیکھیں کیونکہ ہم انتہائی کم علم رکھنے والے لوگ تو ہمارے لیے یہ بڑی ضرورت ہے کہ ایسے علماء کرام ہمارے پاس تشریف لائیں ہم ان کی محفل سے استفادہ کریں ہم ان کو سنیں ہمارے علم میں اضافہ ہو اور یہ علم کا اضافہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اللہ رب العزت نے علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض کیا ہے کیا خیال ہے علم حاصل کرنا فرض ہے کہ نہیں طالب العلم فریضہ علی کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو یہ علم کون سا علم سائنس کا انگلش کا دنیا کا جو علم ہے یہ والا علم بلکہ آپ کے علم کے لیے کہ دنیاوی علوم اس علم میں نہیں آتے اصل علم قرآن اور حدیث کا علم ہے اصل علم یہ ہے جو دنیاوی علوم ہیں یہ سارے کے سارے فنون ہیں اس کو علم نہیں کہتے علم اصل کیا ہے قرآن اور حدیث اصل علم ہے اور اچھا اس سے کوئی یہ مت معنی یا مطلب نکال لیں کہ دنیاوی علوم جو ہیں اس کا سیکھنا ضروری نہیں وہ بھی ضروری ہے اس کو بھی سیکھیں دور حاضر کے مطابق اس کی بڑی ضرورت ہے لیکن فضیلت جس علم کی بیان ہوئی ہے وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے
قرآن و حدیث کا علم سیکھنا یہ ہم پر فرض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس دینی علم کے بعد یہ دنیاوی علم جو ہے اس کو بھی سیکھیے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ دور حاضر میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان بعض ایسی چیزوں میں بہت پیچھے ہیں، تو جیسے کہ دور بڑا ترقی یافتہ دور ہے، تو اس ترقی یافتہ دور میں ہمیں ایسا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم مسلمان دنیاوی علوم کو حاصل کرنے میں بڑے محنتی ہیں اور بڑے آگے ہیں۔ ہمارا ایک نوجوان تعلیم حاصل کرتے کرتے یونیورسٹی تک پہنچ جاتا ہے، انگلش ایسے بولتا ہے کہ انگریز بھی جو ہے اس کا منہ دیکھ کر تکتا رہتا ہے کہ واہ کیا اس کی انگلش ہے، لیکن دین کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، بی ایس سی ہے، ایم ایس سی ہے، اور جناب پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، لیکن اگر آپ کہیں ان سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اگر آپ پوچھ لیں تو وہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ ابھی چند دن پہلے بلکہ پچھلے جمعہ ہی، مجھے نہیں پتا کہ یہاں وہ بزرگ بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے، ہم مسجد سے نکلے اور ان کی عمر اراؤنڈ اباؤٹ جو ہے غالباً 65 کے قریب لگتی تھی۔ تو مسجد سے نکلے تو مجھے کہتے کہ مولانا مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ میں نے کہا جی پوچھیں آپ۔ کیا لگے کہ بچپن سے ہم نے نماز میں یہ پڑھنا سیکھا ہے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ۔ شیخ صاحب آ گئے تو میں بات کو جلدی جلدی ختم کرتا ہوں۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ بچپن سے ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ 65 سال عمر ہے اور 65 سال میں اس کا معنی معلوم ہی نہیں ہے۔ اور آپ اگر کوئی جناب دنیا کے علم کے بارے میں بات کرنا چاہیں، انگلش واہ کیا بات ہے، کیا جناب اس کی ٹرانسلیشن ان کو آتی ہے اور ایسی زبردست گفتگو اور اس کا معنی ترجمہ۔ ہمارے جیسا مولوی جس کا انگلش کا کوئی جملہ غلط ہو جائے، مولانا آپ ان پڑھ ہیں، آپ کیا ہیں، آپ ان پڑھ ہیں۔ اور وہ جس کو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ اس کا معنی نہیں آتا وہ اور انگلش پڑھی آتی ہے، وہ ہائر ایجوکیٹڈ ہے، اس کو کہتے ہیں ہائر ایجوکیٹڈ۔ ہائر ایجوکیٹڈ کا معنی سمجھتے ہیں؟ اعلیٰ تعلیم یافتہ، جس کے پاس اس کا معنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی نہیں۔ تو میں یہ چند باتیں صرف اس لیے کر رہا تھا تاکہ حال بھر جائے، تو بھرے حال سے شیخ کا خطاب شروع ہو بغیر کسی تاخیر کے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ عبدالرحیم کلیم حفظہ اللہ تعالی۔ آپ تمام دوست احباب شیخ کی شخصیت سے واقف ہے، کسی تعارف کے وہ محتاج نہیں ہے، تو آج وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ پاکستان سے جب بھی وہ تشریف لاتے ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں، وہ ہمیں اپنی جو دین کی باتیں ہیں وہ ہمیں سنانا چاہتے ہیں، اللہ کا قرآن سنانا چاہتے ہیں اور ہم بھی ان سے سننا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ جب بھی تشریف لاتے ہیں تو یہاں ضرور تشریف لاتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ تو اب بغیر کسی تاخیر کے دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ عبدالرحیم کلیم حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کتاب الہدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی دنیا میں تقدیر دیکھی. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، کل سے انشاءاللہ رمضان مبارک کا آغاز ہونے والا ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالی اس بابرکت عظیم مبارک ماہ میں ہم سب کو تمام نیکیوں کی سعادتوں سے مالا مال فرما دے. آپ دیکھیں رمضان مبارک کیوں آتا ہے؟ ایک پیغام لے کر آتا ہے. شہر عظیم شہر مبارک، ایسا ماہ مبارک فتحت ابواب الرحمہ فتحت ابواب الجنہ، بہشت کے دروازے، رحمت کے دروازے بھی کھل گئے اور ماہ مبارک بھی آیا. اور ہمیں ایک فکر مل رہا ہے. کیا فکر ہے؟ کہ اپنے ساتھ میں دیکھو، اپنے رفقا میں دیکھو، اپنے عزیزوں میں دیکھو، رفیقان سفر جا پہنچے اپنے ٹھکانوں کو. ہماری کوچ کی اب دیکھیے آتی ہے باری کب. بچپن کھیل میں گزرا، جوانی خواب میں گزری، بڑھاپا گھر میں آ پہنچا، کلیم کرے گا تو تیاری کب. سفر درپیش ہے لے ساتھ تو شائع منزل، کیا خبر ہے کہ ملک الموت کی پہنچے سواری کب. رمضان ایک پیغام دے رہا ہے کہ گزشتہ سال جو تمہارے ساتھی تھے آج وہ موجود نہیں ہیں، میں تو آیا ہوں. وہ تمہارے والدین، وہ بہن بھائی جو تمہارے ساتھ تھے افطاری میں، سحری میں، تراویح میں، قیام میں، بہاروں میں، سبحان اللہ نیکی کے سیزن میں، وہ تو موسم بہار تو بار بار آئے گا. نہ جانے ہم میں سے آئندہ سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا. اسی کا محاسبہ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ ایسا موسم بہار بھیجا ہے تاکہ کوئی آدمی گنہگار ہو کر نہ مرے. ہر ہر گھڑی رمضان دی، مومن دیکھے امتحان دی، بخشش ہے رب رحمان دی. کوئی جیت دا کوئی ہار دا، ہر دن عیدہ بھاگا والا، رحمت بھری ہر رات ہے. فتحت ابواب الرحمہ غلقت ابواب جہنم. فرمایا ہر دن عیدہ بھاگا والا، رحمت بھری ہر رات ہے. ساڈے گناہ بخشے ونجن چاہندی اللہ دی ذات. اللہ نے ہم سب کو معاف کرنے کے لیے یہ مبارک ماہ بھیجا ہے. ہمارے اوپر فضل احسان، یہ اللہ کا کرم ہے. یہ سخاوت کا ماہ مبارک، یہ تلاوت کا ماہ مبارک، یہ قیام کا، یہ صدقات و خیرات کا، یہ عظمت کی بہار، یہ کیسے آ رہی ہے؟ ہم میں اس میں کیا سعادت حاصل کرنی ہے؟ افضل عبادت امتی تلاوت القرآن. میری امت کی افضل ترین عبادت ہے کلام مقدس کی تلاوت کرنا. تیاری کر لو آج سے کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے.
کتنے میرے بہن بھائی مسلمان ہیں جو دولت تو نہیں کما لیتے ہیں، قرآن پرانا پڑا ہوا بھی بھلا دیتے ہیں، جو پہلے یاد کیا تھا وہ بھی پرانا یاد کیا ہوا بھلا دیا۔ کیسے نادان ہیں؟ دولت کمانے کے حرص میں وہ میرے اللہ اکبر، مجھے اپنے کسان والد یاد آتی اور بڑی والدہ یاد آتی، انہوں نے کیسے محنت کر کر کے مجھے مدرسے میں بھیجا اور اخراجات کیے۔ آج میں جب اپنی اس عمر کو پہنچوں تو قرآن پڑھ کر بھلا دوں؟ کیسا وہ بچہ ہے ولد صالح جو اپنے ماں باپ کے لیے صالح نہیں بنتا، صدقہ جاریہ نہیں بنتا۔ اولاد ماں باپ کے لیے، آپ سب اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کیا آپ نے جو والدین نے شوق رکھ کر آپ کو کچھ سکھایا، جو پڑھایا، ارکان اسلام، ارکان ایمان، دین اسلام، مدارس میں بھیجا، آپ کو اللہ اکبر، خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، لیکن آپ کو دینی مدارس میں بھیجتے رہے، آپ کچھ یاد کر چکے ہیں یا یاد کرنے کے بعد بھلا چکے ہیں؟ یہ اگر رمضان مبارک نہ آتا تو ہم کبھی قرآن کو یاد بھی نہ کر سکتے۔ یہ تو اللہ نے ایک ہمارے لیے آسانی کر دی ہے، ایسا ماہ مبارک ہے ہر آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن وہ کتنی غفلت کے مارے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی دیکھا نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، بس تم قرآن کی طرف غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کی طرف تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن۔ اور دنیا کے مال و متاع کا فکر کرنے والوں، دنیا کے ریالوں کا، ڈالروں کا، مال کا، دولت کا اتنا تمہیں فکر ہے، اللہ اکبر، سونے کا، چاندی کا، دنیا کے ہر چیز کا تمہیں فکر ہے، لیکن کبھی دیکھا ہے لاٹ پلاٹ مکانوں کا، دکانوں کا تو فکر ہے؟ کبھی تم نے قرآن کا بھی فکر کیا ہے؟ یہ تو نہیں کہ تم قرآن سے غافل۔ اولاد کا بڑا فکر ہے، رات دن فون کر رہے ہیں، مال کا بڑا فکر ہے، لیکن میں جب قبرستان کو دیکھتا ہوں تو ایسے پتہ چلتا ہے سارے تو ادھر سوئے ہوئے ہیں۔ جب کسی پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں یا کسی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو جا کر سب تو ادھر آئے ہوئے ہیں، جب بازار میں جاتے ہیں یار سب تو ادھر آئے ہوئے ہیں۔ ہم نہیں تھے تو نظام اللہ کا چل رہا تھا، ہم نہیں ہوں گے تو نظام، اور کسی آدمی کو اللہ نے کبھی بھوکا نہیں سلایا۔ کیوں محبت دنیا میں مر رہے ہو اور قرآن کو چھوڑ رہے ہو؟ فکر کرو اس پاک کلام کا، پیارے قرآن کا، ایسا پیارا کلام جس کو اللہ تعالی نے یہ سعادت بخشی ہے، وہ سن رہی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم تدبر نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، سمجھ نہیں رکھتے؟ تمہیں اللہ اکبر دنیا کے تو ایک ایک چیز کی کتنی مشینوں کے تم اللہ اکبر انجینئر بنے ہوئے ہو، کاریگر بنے ہوئے ہو، تم کتنی اللہ اکبر بڑے بڑے مہندس بنے ہوئے ہو، دنیا میں کتنی بڑے اللہ اکبر سمجھدار ہو، کیا تمہاری سمجھ قرآن کی طرف کیوں نہیں؟ ایسا قرآن فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، فرمایا جس نے آنکھیں کھول کر دیکھ لیا اس نے اپنا فائدہ کیا، جو نبی نہ بنا رہا اس نے اپنا نقصان کیا۔ ان السمع، پہلے پوچھا جائے گا سنا کیا تھا، والبصر، دیکھا کیا تھا، والفؤاد، دل دماغ سے سوچا کیا تھا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا، کیسے حال ہوگا۔ والوزن یومئذ الحق، اتھا تول دے وچ چنگ 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 تلسی، ہر تول دے نال تکرار ہوسی، کوئی ہوسی اپنے فکر دے وچ، کوئی اپنے آپ خوار ہوسی، کوئی خوش قسمت کوئی بد قسمت، ایک بھیڑ بھریا بازار ہوسی، جڑا سا اتھا تو
رسول دے وچ گھٹ پوسی کلیم اس ویلے دیونے دار ہو سی والوزن یومئذ الحق جب قیامت کے دن اعمال کو ترازو میں رکھا جائے گا پھر کیا جواب دو گے کہ ہمیں فرصت نہیں ملی تھی ادھر تو بہترین ٹائمنگ ہے قرآن کی تلاوت کا بھی ٹائم کھانے کا بھی سونے کا بھی سارا نظام ہے ادھر الحمدللہ ہمارے سے پوچھو جب سونے کا ٹائم آتا ہے بجلی چلی جاتی ہے تھوڑی سی نیند آتی ہے پھر اتنی سخت گرمی ہے پاکستان میں اور بدامنی اتنی ہے پاکستان کے بیشتر دیہات ایسے ہیں جن میں رات کو روزانہ اسلوں کی آوازیں آتی ہیں کبھی کدھر سے حادثہ ہو رہا ہے کبھی کدھر سے کوئی اللہ اکبر فسادات ہی فساد ہیں لیکن آپ امن میں رہ کر پھر بھی قرآن نہیں یاد کر سکتے اگر روزانہ جتنی میرے پردیسی بھائی ہیں نماز اور اذان کے درمیان والے ٹائم میں قرآن پڑھتے رہیں تو مجھے یقین ہے یہ قرآن کے حافظ بن جائیں گے اگر یہ مدینہ منورہ والی تفسیر اردو والی روزانہ دیکھتے رہیں تو ہر اللہ اکبر پڑھنے والا ایسا ہوتا ہے نہ پڑھنے سے عالم بھی جاہل بن جاتے ہیں اور پڑھنے سے جاہل بھی عالم بن جاتے ہیں یہ مت سوچیں کہ ہم تو اتنی پڑھے ہوئے نہیں ہیں آپ روزانہ کیا ٹائم کون سا ہے اذان ہوئی ہے آپ مسجد میں پہنچ جائیں ایک تفسیر لے کر بیٹھ جائیں کاغذ قلم لے کر بیٹھ جائیں اور جماعت ہوئی ہے آپ اپنے کام کو چلے جائیں اتنی ٹائم میں آپ دیکھتے جائیں کہ کتنی تبدیلی آتی ہے کیوں افلا یتدبرون القرآن جب آدمی قرآن کی طرف تدبر کرتا ہے فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے کس طرح ایک ہمارا مخالف ہے وہ کون ہے کافر اس کی شروع سے یہ سازش ہے کیا سازش ہے کسی طریقے سے قرآن کی دعوت کو قرآن کے پیغام کو قرآن پاک کے اعلان کو کسی طریقے سے روکا جائے لوگوں کو دور رکھا جائے اس کی کیا سازش ہے کبھی دیکھا ہے آپ نے قرآن میں اللہ تعالی نے ہمیں سمجھایا ہے تدبر کرو اور کافر کیا کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ قرآن کو سنو ہی نہ کافروں کی یہ پلانے گئے نہ سنو نہ پڑھو نہ سنو گے تو نہ سمجھو گے نہ سنو گے نہ پڑھو گے نہ سنو گے نہ تمہاری سمجھ میں آئے گا تم جب کو سنو گے نہیں تو تمہاری ساری کی ساری زندگی اللہ اکبر وہ ایسی کیسی قرآن کے سنے بغیر گزر گئی تو تمہیں کیا پتا اللہ تعالیٰ کون ہے رسول کی اتباع کیا ہے توحید کیا ہے حلال کیا ہے معاملات کیا ہے ہم آئے کس لیے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فکر دیا ہے حبیب کریم فرماتے ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء جس طرح لوہا کو پانی لگے زنگ لگ جاتی ہے اس طرح انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ زنگ لگ جاتی نشان لگ رہے ہیں گناہوں کے نشان نے سارا دل سیاہ کر دیا یہ دل کی سیاہی کی وجہ ہے کہ گناہ نظر نہیں آتا سود خور کو سود خوری نظر نہیں آتی بے غیرت کو بے عزتی بے غیرتی بے پردگی اللہ اکبر دنیا کی فحاشی نظر نہیں آتی یہ دل کی سیاہی کی وجہ ہے کہ دنیا میں اللہ اکبر بد اعمال کو بد کردار کو بد کرداری نظر نہیں آتی یہ دنیا میں اللہ اکبر دل کی سیاہی کی وجہ ہے کہ مشرک کو شرک نظر نہیں آتا توحید سمجھ نہیں آتی یہ دل کی سیاہی کی وجہ ہے کہ بیتی کو اللہ اکبر وہ ساری زندگی آباء و اجداد کے رسومات میں چلنے کی وجہ سے اس کو سنت اور حدیث کی سمجھ اور فہم تک نہیں ہے دعا کرو اللہ تعالی ہمارے دل صاف کر دے ما جلاؤہا قال کثرت ذکر الموت فرمایا دل کو صاف کرنا چاہتے ہو تو حکیم الامت کون ہے محمد الرسول اللہ کون ہے
حکیم الامت پوری دنیا کے امام اعظم کون ہے؟ قائد اعظم کون ہے؟ مرشد اعظم کون ہے؟ رحمتی کائنات کون ہے؟ مجسمہ اخلاق کون ہے؟ اللہ اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پوری کائنات کے لیے نمونہ کون ہے؟ محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ سکھا رہے ہیں کثرت سے موت کو یاد کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ قرآن کی تلاوت سے کیا ہوگا؟ فرمایا لوگو ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامت من القرآن۔ قیامت کے دن جب کوئی کسی کا نہیں، نہ باپ اپنے بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا وقت ہوگا کہ بھائی بھائی سے جدا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کسی کا نہیں، لیکن اس دن اللہ تعالی اس کلام کو بھیجے گا۔ نبی کریم فرماتی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، بعض قوموں کو اللہ نے کتاب اس قرآن کی وجہ سے رفعت دی ہے، عظمت دی ہے، بخت لگایا ہے، بھاگ لگایا ہے، عزت دی ہے، عظمت دی ہے۔ دنیا میں رہے ہیں تو امامت مل گئی ہے، قیادت مل گئی ہے، عمارت مل گئی ہے، خطابت مل گئی ہے، مصلی رسول مل گیا ہے، ممبر رسول مل گیا ہے۔ دنیا میں ایسا بڑا اللہ نے بنایا ہے، ہر کوئی بڑا بنتا ہے، لیکن اس کے بڑے بننے میں عجیب میں اللہ اکبر بات سمجھتا ہوں۔ کوئی بڑا بنا ہے تھانے میں، کوئی کچہری میں، کوئی بازار میں، لیکن وہ کتنی خوش نصیب ہے، گناہ کے کاموں میں دنیا دار بڑے بنے ہوئے ہیں۔ یہ غریب کا بچہ قرآن پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں گناہ مٹوانے اور بخشش کے وقت میں بڑا بنا ہوا ہے۔ آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن ایک دستور ہے اللہ کو جو منظور ہے، محفوظ جنا دے دلو تے مرحوم تھے مغفور ہے، اس تو تھیا جو دور ہے باغی و حق سبحان دا۔ ایسا کلام آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے دل میں شوق پیدا کریں کہ دنیا کے بڑے تو بڑے بنتے ہیں گناہ کے کاموں میں، دولت مندی کے کاموں میں، دنیا داری کے کاموں میں۔ ہم ایسا بڑا بنائیں گے اپنی اولاد کو جو اللہ کی بارگاہ میں عید کا دن آئے گا تو وہ مصلی رسول پہ ہوگا، جمعے کا وقت آئے گا تو وہ ممبر رسول پہ ہوگا۔ ایسا بڑا بنائیں گے کہ ساری دنیا دیکھتے رہ جائے گی اور ماں باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ قرآن سن رہے ہیں، بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم خوشخبری سنا رہے ہیں۔ ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامت من القرآن۔ قرآن سے بڑا سفارشی کوئی نہیں ہے۔ اور کیسا سفارشی ہے؟ یہ کون ہے؟ ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا۔ رات میں نے بیان کیا تو مجھے بعد میں ایک بھائی کہنے لگا بیان اس طرح کرنا ہے جس طرح مرکز توحید میں کرتے ہو، ادھر انداز تبدیل نہیں کرنا۔ میں نے کہا میں بھی اسی طرح کروں گا۔ اب علماء اہل علم موجود ہیں، شیخ صاحب آپ اوپر آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے کرے، بات مان لیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے مشائخ اللہ اکبر داعیان حق موجود ہیں، لیکن میری مجبوری ہے رسولا بلسان قومہم، اللہ نے رسول جو بھیجے ہیں ان کی قوم میں اسی انداز میں بات کرتے تھے۔ میں تو اس طرح بات کر رہا ہوں جس طرح پاکستان میں بات کرتا ہوں، تاکہ آپ کے فہم میں بات آئے، آپ تھوڑا سا تیار ہو جائیں قرآن پڑھنے کے لیے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے، اپنا اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا بات آپ کو سنا رہا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ، بہت خوش ہوں کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن اسی لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے۔
وہ کیا سنا رہا تھا؟ قرآن پڑھا کیا ہے میں نے، وہ آپ میرا ساتھ دینا. دیکھیں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے فکر تو آپ کو دیا ہے نا، آپ آئے ہیں. ابھی ہو سکتا ہے یہ تو لوگ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، انعام بھی دیتے ہیں، کچھ سوال بھی پوچھتے ہیں. کیا میں نے پڑھا ہے اور کیا سنا ہے؟ کیوں جی؟ افلا یتدبرون القرآن. دنیا کے عہدوں کا فکر کرنے والوں، دنیا کے مال و متاع کا فکر کرنے والوں، دنیا کے سامان کا فکر کرنے والوں، دنیا کے نظام کا فکر کرنے والوں، کبھی اللہ کے قرآن کا بھی فکر کیا ہے کہ تم اور تمہاری اولاد، تمہاری فیملی اور تمہارے سارے اللہ اکبر آبادیاں کس طرف جا رہی ہیں؟ اللہ اللہ جمراتے تاریاں کی ہاں گلشن پھلواریاں کی ہاں پردیس وچ ماریاں کی ہاں. یہ کیا کر رہے ہو تم کہ رات دن بھنگڑی ہیں، رات دن تم اللہ اکبر دنیا کے تماشے کر رہے ہو، رات دن دکان مکان کے فکر کر رہے ہو. یہ تو تمہارا کوئی کمال نہیں. کمال تو یہ ہے کہ تم آخرت کا فکر کرو، قرآن پاک کو اپنی زندگی کا زیور بناؤ. کیا کرو؟ آج تو ہم آئے ہیں قرآن کا فکر کریں گے تو رمضان میں یہ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر آپ قرآن پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور مجھے بھی اس مشورے کا اجر ضرور دے گا. دعا کریں اللہ ہم سب کی نیک مرادیں پوری کر دے، اللہ ہم سب کے تمام ارادے پورے کر دے، اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دے، مرحومین کی اللہ مغفرت فرما دے. اللہ تمام مسلمان جہاں بھی آباد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کر دے، اور اللہ اس مملکہ سعودی عرب کو شاد آباد رکھے جس نے اس حالات میں بھی ہماری اور آپ کی ملاقات کا اور دعوت و توحید کا، دعوت سنت کا یہ پروگرام ہمیں اللہ اکبر میسر کیا ہوا ہے. دیکھیں قرآن پاک کی طرف غور کریں. کس طرح غور کریں؟ سبحان اللہ. اب دیکھنا ہے قرآن کے احکام کیا ہے. احکام اللہ گنوان ہے. قرآن کہتا کیا ہے؟ ابھی ایسا عنوان ہے، آپ یقین کریں 25 سال ہو گئے میں بیان کر رہا ہوں لیکن میرا جی نہیں بھرتا. ایک ہی عنوان بیان کرتا ہوں کہ آپ پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھو. اور کیسا قرآن ہے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. مومن تو ایسے ہیں ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، دکھ درد بھلا بیٹھتے ہیں، قرآن سے یاری لگا بیٹھتے ہیں، ایسے قرآن کے تابع اپنے آپ کو بنا بیٹھتے ہیں کہ اللہ کے کلام کے آرڈر کا انتظار ہوتا ہے، عمل کرنے میں دیر نہیں ہوتی. قرآن کو اللہ اکبر ہر حال میں معیار میں گفتار میں قرآن کریم کو اللہ اکبر اس طرح سمجھتے ہیں، قرآن کے فہم کے لیے آتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے خوشخبری آتی ہے. فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ. خوشخبری ہے ان بندوں کے لیے جو اللہ کے قول قرآن کو سننے کے لیے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. ایسے نہیں تمہارے لیے تو خوشخبری ہے. تم مت سوچو یہ اللہ اکبر مکتب جالیات، مرکز دعویٰ والارشاد جالیات والے ہمیں کیوں بلاتے ہیں؟ یہ آپ کو بلاتے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں. آپ کون ہیں؟ بد قسمت وہ ہیں جن کو قرآن سننے کے لیے اللہ آنے نہیں دے رہا، وہ قرآن کے قریب تک نہیں آ سکتے. یہ میرے پاس کیا ہے؟ رحمت. یہ کیا ہے؟ اور جو رحمت کے قریب آئے ہیں ان کو رحمت اللہ ضرور میسر کرے گا، اور جو اس رحمت سے دور ہیں وہ مردود ہے. ان کو اللہ تعالی سے دعا کرو اللہ قریب لائے، ہدایت سے نوازے. دیکھتے جائیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا.
جن کے دلوں میں بیماری ہے، دل سیاہ ہو گئے ہیں تکبر کے مارے، جس وقت قرآن کی آیات سنتے ہیں تکبر سے کہتے ہیں ہمیں کون سنا رہا ہے، من مکان بعید، ہمارے گھر کہیں بعید دور ہوتے ہم یہ آواز نہ سنتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم قلوب اللہ یفقہون بہا ولہم اعین اللہ یبصرون بہا ولہم آذان اللہ یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔ ان کے دل ہیں بیچارے، ان کے دل دنیا کمانے میں تو بڑے دلیر ہیں، لیکن قرآن سمجھنے میں، حدیث کے فہم میں بہت دل فہم ہی نہیں ہے، دل نکارا ہو چکے۔ دنیا دیکھنے میں تو بہت اللہ اکبر بصارت ہے، لیکن قرآن نہیں دیکھ سکتے۔ دنیا داری کو سننے میں تو بڑی بڑی باتیں سن لیتے ہیں، لیکن قرآن کی سمجھ دین والی نہیں سنتے۔ اللہ ان کا کیا بنے گا جن کے دل نکارا، آنکھیں بیکار، سماعت ختم ہے۔ فرمایا ان کا حال یہ ہے فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مستنفرہ فرت من کسورہ۔ ان کو کیا بلا مار گئی، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، آخرت کا فکر ہوتا ہے، مرنے کی تیاری سنائی جاتی ہے، اللہ کی یاری سکھائی جاتی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو دیکھو وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ جب اللہ کا ذکر سنایا جاتا ہے، سبحان اللہ، آخرت کا فکر سکھایا جاتا ہے، مرنے کی تیاری بتائی جاتی ہے، اللہ کی یاری بتائی جاتی ہے، رسول کی تابعداری بتائی جاتی ہے، ان کا حال یہ بنتا ہے فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ۔ ان کو کیا بلا مار گئی کہ اب یہ منہ پھیرتے ہیں، کیوں اعراض کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے كأنهم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ۔ ان کی پوزیشن اصل یہ ہے، یہ منہ اسی لیے موڑ رہے ہیں جس طرح جنگل کا حمار، گدھا شیر کو آتے ہوئے دیکھتا ہے نا، خوب دوڑ لگاتا ہے۔ قرآن، اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ سمجھا رہا ہے یہ بھی اس طرح جانگلی ہے، جنگل کے اللہ اکبر ایسے حمار ہیں، جب یہ آواز سنتے ہیں قرآن کی آواز آ رہی ہے کہتے یار سردردی ہو رہا ہے، یار یہ نہ ہی سنتے، یہ مولوی بہت زور لگا کر بول رہا ہے، اعتراض کرتے رہتے ہیں لیکن فہم حاصل نہیں کرتے۔ خوش نصیب ہیں وہ، اللہ اللہ کیسے خوش نصیب ہیں، سبحان اللہ۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن سوا بیکار ہے تو، بد عملہ بد کردار ہے تو، قرآن حکیم روحانی ہے، نبض دکھا بیمار ہے تو، اندھی ہر آیت نسخہ کامل، ایک ایک نسخہ ملتا ہے۔ کوئی آدمی جو مسئلہ پوچھنا چاہے قرآن میں نسخے موجود ہیں، آیا ہے، قرآن کے بغیر تو بالکل بیکار ہے، دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں کیسی باتیں سمجھائیں، فرمایا ایسا پیارا کلام ہے، ایک دن حبیب کریم خود فرماتے ہیں اے ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ، اپنے پیارے یار کو، دیندار کو، دین کی بہار کو فرمایا او میرے یار دیندار پیارے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسر قرآن، صحابی رسول، بڑے عظمت والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے
میرے یار مجھے قرآن سناؤ۔ پیارے اللہ اکبر، ابن مسعود فرماتے ہیں آپ تو صاحب قرآن ہیں، میں آپ کو قرآن سناؤں۔ پتہ چلتا ہے محبوب کریم کو قرآن کا سننا اتنا پسند تھا کہ اپنے شاگردوں کو، اپنے برخورداروں کو، اپنے اللہ اکبر صحابہ کو فرماتی ہیں مجھے قرآن سناؤ۔ کیا ہم نے بھی کبھی اپنی اولاد کو کہا ہے کہ ہمیں قرآن سناؤ؟ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، کتنے سال سے آپ پیسے بھیج رہے ہیں، وہ پھر اگلے ہفتے 2 دن کے بعد کہتے ہیں وہ تو ختم ہو گئے اور بھیجو، وہ ختم ہو گئے، اور حاجی صاحب ادھر کام کر کر کے گنجے ہو گئے بیچارے۔ اس کا جناب اللہ اکبر، اور حاجی صاحب کا حال یہ بنا ہے اس کا وال بند ہو گیا ہے۔ حاجی صاحب کا حال یہ بنا ہے 18 بیماریوں نے ایسا لیا ہے رات کو بیچارے کو نیند نہیں آتی، پھر ادھر سے آرڈر آتا ہے حاجی صاحب اور پیسے بھیجو، وہ ختم ہو گئے اور بھیجو۔ اب پیسے تو بھیج رہے ہو، کبھی پراگریس بھی چیک کرتے ہو؟ اپنی بیٹی اور بیٹے کو کہو کہ قرآن جتنی تمہیں دیکھ کر آتا ہے یا یاد آتا ہے بیٹا وہ تو ہمیں سنا دو، میں جو کب سے پیسے بھیج رہا ہوں کوئی میرے پیسوں کی کمائی تو بتاؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ کہ گانے تو نہیں کہیں یاد کر رہے، افسانے تو نہیں یاد کر رہے، ڈرامے تو نہیں یاد کر رہے، وہ دنیا کی فحاشی تو نہیں دیکھ رہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے بعد نادان ایسی چیزیں خریدتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں۔ وہ کیسی چیزیں ہیں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے وہ خرید رہے ہیں۔ کیا خرید رہے ہیں؟ لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس وہ بھی یہی فرماتے، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی قسم، لہو الحدیث سے مراد موسیقی گانا بجانا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے بچے رات دن بنگڑے ڈال رہے ہو اور ہم ادھر پاگل ہو گئے دنیا کما کما کر۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس دنیا میں تو کہتے ہو کہ مر جائیں گے، ارے مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ یہ تو دھکے تو کھا رہے ہیں تاکہ آخرت اچھی ہو جائے، لیکن مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے اولاد وبال بنے، مال وبال بنے، ساری تباہی۔ بتاؤ اس کمانے کا کوئی فائدہ ہے؟ آؤ آؤ فکر پیدا کر لو، اللہ کا ذکر اپنے دل میں پیدا کر لو، آخرت کی تیاری بنا لو، رب کی یاری کے بارے میں سوچ لو۔ آج اللہ اکبر اس فکر کے لیے پروگرام ہو رہا ہے تاکہ ہم عہد کریں گے۔ کس چیز کا عہد کر رہے ہیں؟ کہ ہم اپنے آپ کو بھی تبدیل کریں گے۔ رمضان آ رہا ہے، اپنے بچوں پر بھی اللہ اکبر تبدیل لائیں گے۔ ہمارے گھر میں بہار آئے گی، ہماری گاڑی میں بہار آئے گی، ہماری دکان میں بہار آئے گی، ہمارے شہر میں اللہ اکبر مکان میں بہار آئے گی، تو آواز آئے گی تو قرآن کی آئے گی۔ کیوں ہم نے یہ بات سن لی ہے، سمجھ لی ہے کہ جب حبیب کریم اپنے شاگرد کو فرما رہے میرے یار مجھے قرآن سنا، تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او پیارے اللہ کے پیارے حبیب، آپ تو صاحب قرآن ہیں، میں آپ کے ہوتے ہوئے کیسے سناؤں؟ حبیب کریم نے فرمایا میں دوسرے کی زبان سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی پسند کیا ہے؟ کم از کم اپنے اہل خانہ کو، فیملی کو، بچوں کو یہ آپ کی آج فرمائش ہونی چاہیے کہ آپ نے کتنی قرآن دیکھ کر پڑھا ہے، کتنی یاد ہے، کتنی نماز یاد ہے۔ کیا بیٹے سے پوچھو بیٹا میں مر جاؤں میرا جنازہ بھی پڑھا سکو گے یا نہیں؟ عجیب معاملہ ہے۔ کہیں اللہ اکبر یہ سوچو کہ جہاں جس دولت پہ تم بیٹھے ہوئے ہو، مرنے کے بعد تمہارا جنازہ کسی رافضی یا مشرک کے ہاتھ میں تو نہیں آ جائے گا۔ ایک میرا دوست، بڑے دوست اللہ پیارے ہو گئے ہیں، ایک بڑا دوست تھا، پتا چلا مجھے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، پاکستان کی بات ہے۔ جب میں اس کی بستی میں پہنچا، وہ دوستی ادھر بنا تھا، جدہ میں رہتا تھا،
میں اس کی بستی میں پہنچا تو وہ بیچارہ اللہ اکبر سارا گھر جو ہے شرک سے بھرا ہوا، ساری برادری، کوئی رافضی ہے، کوئی اللہ اکبر قبوری ہے، کوئی کون ہے مشرک اور بدتی لوگ۔ میں نے کہا یار یہ میرا ساتھی تھا۔ وہ کہنے لگے انکل آپ تشریف لائے، واقعی آپ کا دوست ہے۔ اب اس کے جنازے میں میں شریک ہوا، اس کے غسل میں شریک ہوا، لیکن پھر اس کا ایک بیٹا اور اس کی بیوی کہنے لگی انکل اگر آپ نہ تشریف لاتے تو آج اس کا جنازہ مشرکوں کے ہاتھ میں جاتا، اور وہ لوگ پڑھاتے جو نیت تو اونچی اونچی کراتے رہتے ہیں اور دعا کا پتہ بھی نہیں چلتا، کہتے ہیں چلو اب بیٹھو دعا ہو گئی ہے، جنازہ بھی ہو گیا ہے۔ ایسے عجیب و غریب لوگ، لیکن ہم سب نے آج اس کی میت کو دیکھ کر مجھے فکر آیا کہ میں سب حاجیوں کو مشورہ ضرور دوں گا کہ حاجی صاحب اگر ہماری میت اسی بستی میں پھنس گئی، جو ہمارے ورثاء ہیں کیا وہ جنازہ صحیح کریں گے ہمارا؟ کیوں نہیں صحیح کریں گے؟ ہمیں سزا دیں گے کہ ہم نے پیچھے کوشش ہی نہیں کی، کبھی ہم نے ترجمے والا قرآن پڑھنے کا ان کو کہا نہیں، کبھی ان کو اللہ اکبر سچے پیغام جو سچے موتی دعوت والارشاد کی طرف سے داعیان حق ادھر بیان کر کے جاتے ہیں ان کو سنائے تک نہیں، اپنے آپ خاموشی سے ادھر رہتے رہے۔ لیکن 2 سال ادھر رہے تو ہمیں لوگ کہتے رہے پتہ نہیں حاجی صاحب ہیں تو بہت اچھے لیکن ہیں بس بگڑے ہوئے ہیں، ان کا مزہ پتہ نہیں کیا ہے۔ عقیدہ سمجھاؤ ہر آدمی۔ دیکھیں یہ آج میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا حقوق قرآن، ادھر آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے بلوچ صاحب کے پاس، وہ کیا ہے؟ حقوق قرآن۔ اچھا قرآن کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ پہلا حق ہے ایمان لائے۔ اچھا ایمان تو لائے، اب کیا حق ہے؟ اس کی تلاوت کرے، تلاوت تو کی ہے اب کیا کریں؟ پھر اس کو سمجھے، سمجھ تو لیا ہے اب کیا کریں؟ اس کی دعوت کو عام کریں۔ کیا کریں؟ کیا یہ سارے حق قرآن کے ہم ادا کریں؟ نہیں، ایک حق ادا کریں۔ روزانہ اخبار میں خبروں میں دیکھ کر پھر کہتے ہیں آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج یہ مسئلہ ہو گیا۔ یہ جھوٹی خبریں تو رات دن دے رہے ہو، سچی خبر بھی تم نے کبھی کسی کو دی ہے؟ اللہ اکبر، ایسی خبر کبھی دی ہے کہ آج ہم نے درس سنا ہے؟ ہاں وہ پوچھے حاجی صاحب کیا درس تھا؟ کہو درس سنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ آپ کو ماشاءاللہ یاد ہے، ہم خاص کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص کر تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کبھی یہ درس ہم نے اپنے گھر والوں کو بھی بتایا ہے یا نہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، جب تدبر کرو گے، غور کرو گے تو پھر حال کیا ہوگا؟ پیارے ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، فرمایا میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ فرمایا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آگے سننے والے کون ہیں؟ حبیب کریم، رؤوف الرحیم، محبوب کبریا، دو جہانوں کے سردار، ساری کائنات کے تاجدار، سبحان اللہ، جو انبیاء سے افضل، رسولوں سے افضل، تمام فرشتوں سے اعلیٰ، تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سردار اور سرتاج ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافی معشر ہیں، اللہ کے بعد جن کا مرتبہ مقام ہے وہ قرآن سن رہے ہیں۔ وہ کیا سن رہے ہیں؟ کیا آپ بھی سنتے ہیں قرآن؟
اللہ نصیب کر دے. اللہ ہم سب کو قرآن سننے والا بنا دے. پھر قرآن کا حق ادا کرے کہ قرآن کو جب سنتے ہیں تو اس کو سمجھیں بھی صحیح, پھر سمجھتے ہیں تو اس کی دعوت کو عام بھی کریں, پھر اللہ پر اس کے مطابق عمل بھی کریں. دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے. افلا یتدبرون القرآن, ہاں تدبر کی کیا مثال ہے. فرمایا حبیب کریم سن رہے ہیں, صحابی سنا رہا ہے, اچانک پہنچتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اچانک آواز آتی ہے, قَالَ حَسْبُكَ قَالَ حَسْبُكَ, بس کرو. اور رو بھی رہے, کہتے بس کرو, جی مر گیا ہے, بس کرو, بس ختم کرو. کون فرما رہے ہیں؟ آپ بھی یاد کر لیں. اللہ کے محبوب قرآن سن سن کر کیوں فرما رہے ہیں؟ غور جو کر رہے ہیں. ہم کھڑے ہوئے نماز میں ہیں اور غور فکر کہیں اور ہے, بیٹھے ہوئے مسجد میں ہیں اور موبائل میں اللہ اکبر اور انداز کی کوئی نہ کوئی میسج بھیج رہے ہیں. ہمارے فکر کوئی اور ہے, حبیب کریم کا فکر یہ ہے. اور وہی فکر فرمایا صحابی کہتا ہے میں نے سوچا اب محبوب کریم کے چہرہ انور کی طرف تو دیکھ لوں. ایسا چہرہ ہے ما رأیت ولا سمعت بمثلہ, نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ اللہ اکبر کوئی آیا ہے, نہ رب نے ایسا بنایا ہے جیسا محمد کریم کو اللہ پاک نے بنایا. ایسا خوبصورت چہرے پہ پسینہ بھی آئے تو موتی کی طرح چمکتا ہے, لیکن ایسا خوبصورت سبحان اللہ جیسا اللہ نے پیارے محمد کریم کو بنایا. وہ پیارا محمد رو رو کر سارا چہرہ قرآن سنتے ہوئے آنسو سے تر کر کے بیٹھا ہے. اور ہمارا فکر کیا ہوتا ہے؟ قرآن تو ہمیں سمجھ نہیں آتا, قرآن کا کبھی فکر تک نہیں ہے. افسوس ہے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے, جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہی, جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہی. افسوس ہے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے. وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر, ہم ذلیل ہوئے گرمی میں, ہم ذلیل ہوئے مہنگائی میں, ہم ذلیل و خوار ہوئے بدامنی میں, ہم ذلیل و خوار ہوئے اللہ اللہ دنیا کے فتنوں میں الجھ الجھ کر مر رہے ہیں. اللہ اکبر دل کے وال بند ہو رہے ہیں, بیماریاں ہزاروں پکڑ رہی ہیں. اللہ اکبر کتنی لوگ ہیں ان دنیا کے حب دنیا میں مر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل ہوئے, خوار ہوئے, رسوا ہوئے. اس زمانہ میں تارک قرآن ہو کر, قرآن کا تارک کیا مقصد؟ احکام قرآن کا تارک ہے. کیا مقصد ہے؟ احکام قرآن کا تارک. قرآن کا حکم ہے, کیا حکم ہے؟ قرآن کہتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. قرآن فکر دے رہا ہے نبینا اور بینا برابر ہے. اچھا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ, اندھیرا اور روشنی برابر ہے, رات دن برابر ہے. اللہ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ, کیا دھوپ اور سایہ برابر ہے؟ یہ سب لوگ نہیں کر رہے ہیں, کوئی ہاں کرنے والا نہیں ہے, سب کو پتا ہے. اعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. اب
اب کوئی پوچھنے والا بینا اور نبینا برابر ہیں، کہتے ہیں نہیں برابر. کوئی پوچھے رات اور دن برابر ہیں، اندھیرا روشنی، کہتے ہیں نہیں برابر. دھوپ سایہ برابر ہیں، کہتے ہیں نہیں برابر. اب کوئی پوچھے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، یہ جو زندہ بیٹھے ہیں یا جو چلے گئے ہیں یہ دونوں برابر ہیں. کہہ دو نا ہاں. زندہ ہے تو سنتا ہے، مر گیا ہے تو پھر بھی سنتا ہے. اگر قبر میں چلا گیا تو ڈبل سن رہا ہے. یہ کب؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کی طرف فکر کرو گے تو قرآن تو تمہیں سمجھائے گا. کیسے قرآن سمجھا رہا ہے؟ فرمایا اللہ تعالی نے دنیا والوں کو سمجھایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ اکبر عذاب میں مبتلا ہیں، فتنوں میں مبتلا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مخالفت کر رہے ہیں رسول پاک کے ارشاد کی، فرمان کی، حدیث کی، شریعت کی، سنت کی. اللہ مخالفت میں اتنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے دین اسلام کو، قرآن کو چھوڑ رہے ہیں. یہ تباہی کے اسباب ہیں. سوچو افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن کی طرف غور نہیں کرتے؟ الماہر بالقرآن مع سفرت، وہ لوگ پاک باز وہ لوگ ہوں گے کل قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ قرآن پڑھنے والے، قرآن کی مہارت رکھنے والے، قرآن کا فہم رکھنے والے جنت میں سیر کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایسی عظمت سے نوازے گا. فرمایا يقال لصاحب القرآن، قرآن کا دوست کہاں ہے؟ ساتھی کہاں ہے؟ پڑھنے والا کہاں ہے؟ پیار کرنے والا کہاں ہے؟ عمل کرنے والا کہاں ہے؟ لبیک اللہ میں حاضر. فرمایا آ جوان تیری تو انتظار ہے. اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں تو میرے کلام کو پڑھتا جا، آج پڑھتا جا، چڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا. یہ کون ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پاک کو پڑھتا بھی تھا، غور بھی کرتا تھا، تفسیر بھی سمجھتا تھا، اس کا فکر بھی کرتا تھا. صرف دنیا کی فکر نہیں تھی بلکہ دین کا فہم بھی اس کے پاس موجود تھا. آج اللہ اکبر جتنی میرے بھائی میری اس دعوت کو، پیغام کو سن رہے ہیں تو وہ سب کے سب یہ عزم کریں کہ ہم قرآن کو سننے کے ساتھ غور بھی کریں گے، فکر بھی کریں گے، سمجھیں گے بھی ضرور اور دیکھیں گے کس طرح سمجھیں گے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. سمجھتے ہو؟ وَإِذَا سَامِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں کس چیز کو؟ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو کچھ نازل ہوا پیارے رسول پر. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، وہ سمجھتے ہیں رو اس لیے رہے ہیں، آنسو اس لیے بہا رہے ہیں کہ وہ قرآن سے واقف ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں. قرآن میں جو اعلان ہے، پیغام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، وہ ایک ایک معاملے کو اللہ اکبر سمجھ کر دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. قرآن نماز کا حکم کرتا ہے تو وہ بے نماز رہتے ہوئے اپنے آپ پر خوش نہیں. قرآن حلال کا حکم دیتا ہے تو وہ حرام کھا کر اپنے آپ پر خوش نہیں. وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں. قرآن اتباع رسول کا آرڈر دے رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو رسول کے تابع کر رہے ہیں. قرآن کو اللہ اکبر پڑوسیوں کے حقوق بتا رہا ہے تو ان کے حق میں اللہ اکبر رحم دل ہو رہے ہیں. قرآن والدین کا ادب سکھا رہا ہے تو یہ والدین کی اللہ اکبر فرما برداری میں سرشار ہیں. ساری زندگی میں اللہ کے کلام کی طرف افلا یتدبرون القرآن. کیوں؟ اللہ نے ان کے لیے تو ایک انعام بنایا.
وہ کیا انعام ہے، کیا احسان ہے، کیا فکر ہے. ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا. کیا کہتے ہیں؟ سبحان. قرآن سنتے ہیں، اللہ نے جن کو علم دیا ہے، سبحان اللہ، وہ علم والے کیسے ہیں؟ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، وہ رونا شروع ہو جاتی ہے، سر بسجود ہونا شروع ہوتی ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. وہ تو ایسی ہوتی ہے، ایسی اللہ پاک کی برگزیدہ بندے ہیں. آدم علیہ السلام کی اولاد میں نوح علیہ السلام اور ابراہیم اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی جماعت والے، وہ سارے ایسے ہیں سبحان اللہ جن کو اللہ نے ہدایت سے مالا مال کیا ہے. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، جن کو اللہ نے راہ راست پہ چلایا. وَاجْتَبَيْنَا، جن کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے. ہاں، یہ منتخب کون کرتا ہے؟ جس کو آنے دے، جس کو نہ آنے دے. وہ مشورہ دیتے رہے، یار آپ کے ڈیرہ غازی خان سے آپ کے بھائی آ رہے ہیں تو آپ آئیں، ملاقات بھی ہو جائے گی، کچھ بات بھی سن لیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں. جب قرآن کی باری آئے تو کہتے ہیں ہماری جماعت کے نہیں ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عجیب بات ہے. وہ کہہ رہے یار مرکز توحید ڈیرہ غازی خان سے طالب علم آ رہے ہیں، آپ کچھ نہیں. کہتے ہیں ہماری جماعت کے نہیں ہیں. اور اس کو بولو کوئی کنجر آ رہا ہے، ملنگ آ رہا ہے، یا کوئی کنجری آ رہی ہے، پھر کہتے چلو شغل تو دیکھ کر آئیں گے. داڑھی والے بھی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں. عجیب بات ہے یار. آپ کو پوچھو آپ کی جماعت کے ہیں؟ کوئی قرآن سنائے تو آپ کی جماعت کے نہیں ہیں، لیکن کوئی آپ کو گناہ سنائے تو کہتے ہیں شغل تو دیکھ آئیں گے. سینما میں سارے آپ کی جماعت کے ہیں، یہ ملنگ سارے آپ کی جماعت کے ہیں، یہ بھنگڑے ڈالنے والے آپ کی جماعتی ہیں. اوسن قبراں وت پوسن خبراں کیوں غافل تھیں دیوانہ، کر یاد اللہ وند باری کو اے بے عقل انسانا. ہے جھوک فنا دی بندیاں اتھوں لڑ گئے کئی وپاری ہیں، کئی اپنے آپ بچا گئے ہیں، کئی کھیت لٹا گئے ساری ہیں. اتھا سودا دست بدستی ہے، نہ ملنی رقم ادھاری ہے. فقیر کلیم دی بات کو یاد رکھی متونے یار وساری ہے. افلا یتدبرون القرآن، آؤ قرآن کی طرف غور تو کر کے دیکھو. قرآن تو اعلان کر رہا ہے. کیسا اعلان ہے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اعلان ہے کوئی؟ انما التوبۃ علی اللہ. رمضان آ رہا ہے نا، انما فکر دے رہا ہے قرآن. تو ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتا، لیکن دیکھ اللہ تو ایسا ہے، تیرے میرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، مالک کے معاف فرمانے میں دیر نہیں، ہمارے رونے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے راضی ہونے میں دیر نہیں، ہمارے پکارنے اور اللہ اکبر مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے سننے اور نوازنے میں دیر تو نہیں. آ تو صحیح، اپنے اللہ کو منا راضی کر تو دکھا تو صحیح. مالک کریم تو دنیا والوں کو سکھا رہا ہے، میرے بندے آ جا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. پکی سچی توبہ تو کر کے دکھا. اللہ کیا ہوگا؟
فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اگر گناہگار بڑا ہے تو تیرا مالک بخشنہار بھی بڑا ہے. تیرے میرے جیسا گناہگار کوئی نہیں تو اللہ جیسا بخشنہار بھی کوئی نہیں. یہ اللہ تعالی نے مغفرت و بخشش والا عظیم ماہ مبارک، پھر اللہ نے چانس دے دیا. جہاں سے بات شروع کی ہے وہاں ختم کرتے ہیں، پھر اللہ نے چانس دے دیا اور پھر اللہ نے فکر دیا. افلا یتدبرون القرآن، فکر کر قرآن کی طرف، غور کر قرآن پاک کی طرف. قرآن بتا رہا ہے فرعون بھی آئے، نمرود بھی آئے، حامان بھی آئے، بڑے بڑے شداد بھی آئے، بڑے بڑے مالدار بھی آئے، نمرود بھی آئے. دنیا میں اللہ اللہ بڑی بڑی قداور آئے، بڑے بڑے مالدار آئے، لیکن کوئی نہیں رہا. کامیاب کون رہا؟ غریب بلال آئے تو عظمت پا گئے، غلام عورت آئی تو عظمت پا گئی. وہ غریب لوگ آئے اور جو بھی آئے کامیاب کون ہوئے؟ جنہوں نے اپنے اللہ کو اللہ اکبر راضی کر لیا، رسول کی تابعداری کی. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، غور کرنے کی توفیق نصیب فرما، احکام قرآن کو ماننے کی توفیق نصیب فرما. دیکھیں قرآن کو تو سب مانتے ہیں لیکن احکام کو سب نہیں مانتے. کہتے ہیں اس بات کو بھی رہنے دو، اس بات کو بھی رہنے دو، اس بات کو بھی رہنے دو. عجیب افسوس ہوتا ہے مجھے. رات میں نے جو بات کی ہے اس میں کافی عنوان میرا رہ گیا. ایک فکر یہ بھی تھا کہ جو انگریز نے قانون ہمارے اوپر راج کر دیے ہیں وہ تو ہمارے اوپر مسلط ہیں ہمارے دیش میں، لیکن جو اللہ نے قانون نافذ کیا ہے کیا ہم نے اپنے اوپر یہ نافذ کر دیا ہے؟ ہم نے اپنے لیے لازم سمجھا ہے؟ جو حدیث مبارکہ ہے، جو قرآن پاک ہے، جو دین ہے، اسی میں اللہ نے ہماری خیر رکھی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سب کی پریشانی دور فرما، جتنی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ جتنی بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جتنی لوگ قرض دار ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ جتنی میرے بہن بھائی مسلمان جہاں جہاں بھی اللہ جو نیک مرادیں نیک ارادے رکھتے ہیں سب کے نیک ارادے قبول فرما. اللہ اس ہمارے مکتب جالیات بریدہ کے تمام دوستوں کو دعوت والارشاد کے منتظمین کو جزائے خیر سے نواز دے، اور ہمارے برادران ابو محمد صاحب کو اور بھائی شیخ عبد الماجد صاحب کو اور جتنی بھی ہمارے مشائخ ہیں دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، یا ہمارے جتنی محسنین ہیں یا مملکہ سعودی عرب ہے، اللہ ان کو تا قیامت تک شاد و آباد فرما. اللہ اس دیش کو اس سعودی عرب کو اللہ ہمارے لیے تو نے رحمت بنایا ہے، امن کا پیغام بنایا ہے. اللہ اس کو مزید ہمت عطا فرما. اللہ کریم مکہ مدینہ کی خیر فرما. یا اللہ مملکہ سعودی عرب کی خیر فرما. اللہ کریم ہم سب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، ہر قسم کے فساد سے محفوظ فرما، اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اچھا چل رہے ہو شیخ صاحب تھوڑا دیر قرآن پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر.
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ عبدالرحیم کلیم حفظہ اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے جزا خیر عطا فرمائے کہ آج ہمارے پاس تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں اللہ کا قرآن پڑھ کر اس بات کی ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ قرآن میں ہم غور کریں. قرآن کس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس کے مقصد کو سمجھیں، اس کے احکام کو سمجھیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں. اور یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ امید ہے کل انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، تو اس مہینے میں ہم اس کتاب کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار اس کی تلاوت کر کے، اس کو سیکھ کر، اس کو سمجھ کر، اس انداز میں اس کے ساتھ اپنی محبت کا ہم اظہار ان چیزوں سے کریں. جیسے کہ اس مہینے میں یقیناً بہت سے لوگ قرآن کھول لیتے ہیں، تلاوت شروع ہو جاتی ہے اور ایک عام دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی آپس میں کچھ لوگ آپس میں سپیڈ لگی ہوتی ہے، میں نے اتنے پارے پڑھ لیے، میں نے اتنے پارے پڑھ لیے، میں نے اتنا قرآن پڑھ لیا ہے. لیکن اصل چیز قرآن کو سمجھنا ہے. بالکل تلاوت کرنے کا بھی اجر ہے، لیکن اس کو سمجھنا، اس میں غور کرنا، تدبر کرنا، یہ چیزیں بھی بھائیوں ضروری ہیں. تو قرآن حکیم کے لیے الحمدللہ یہاں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ترجمہ اور تفسیر کے لیے یہاں 2 دن ہماری منگل اور بدھ کی کلاس ہوتی ہے. اس میں بڑی تعداد میں ہمارے دوست احباب ساتھی تشریف لاتے ہیں. آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شوق عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. شیخ اپنے درس میں ایک بات فرما رہے تھے، بڑی خوبصورت بات تھی. اللہ اکبر کہ دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں، اخباریں ہیں یا ڈائجسٹ ہے، ناول ہے یا دنیا کے اور قصے کہانیاں ہیں، فلمیں ہیں، گانے ہیں، ان کے ساتھ دنیا کتنی جڑی ہوئی ہے. اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اللہ کے قرآن کی محبت میں یہاں آئے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. یہاں بیٹھے ہیں کس لیے بیٹھے ہیں؟ یہ 1 گھنٹے کی 1.25 گھنٹے کی مجلس آپ جم کر بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً آپ کے دل میں اس کتاب کی محبت ہے، اس لیے ان کی محبت ہے. آپ کو مبارک ہو. اللہ آپ کے اور میرے اس جذبے اور اس محبت کو اللہ بڑھائے، اس میں اللہ برکت ڈالے. بھائیو یہی چیز کام آنا ہے. اسی چیز کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بہتری ہے. جو حدیث شیخ نے پڑھی تھی کہ اس کتاب کی وجہ سے اللہ عزت دیتا ہے، اس کتاب کی وجہ سے اللہ عروج دیتا ہے. تو یہ کتاب جو ہے، اس کتاب کو آج جو ہمارے مسلمانوں نے چھوڑ رکھا ہے، یہ ذلت اور رسوائی اسی وجہ سے ان کے اوپر مسلط ہے. تو اگر ہم جو یہاں آنے والے ہیں ہم اس کے ساتھ جڑیں، ہم اس کو سیکھیں اور ہم اس کے اوپر عمل کریں تو اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں سچا ہے؟ اور یقین ہے اس پر. تو اللہ کی بات پر یقین کرتے ہوئے اس کتاب کے ساتھ خوب محبت کیجیے. اور محبت کرنے کے لیے کیا ہے؟ اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 2 سوال ہے. حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. اگر اس کو روزہ رکھنے میں مشکل ہے تو اس کو اجازت ہے.
لیکن اس کے بعد جب وہ صحت مند ہو جائے تو پھر وہ اس کی قضا دے گی۔ دوسرا سوال، پاکستان میں مسجدوں میں ایک درود لکھا ہوتا ہے کہ جو کوئی اس کو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 دفعہ پڑھے گا اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا اور 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے، پاکستان یا انڈیا کی حدیث سے ثابت ہے؟ پاکستان یا انڈیا کی حدیث سے ثابت ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سے درود ہمارے وہاں لکھے پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں۔ درود لکھی ہے، وہ ایک دفعہ پڑھ لو پڑھ نہیں آ جائے 1 لاکھ پڑھنا ہوتا ہے، تو 1 لاکھ نیکیاں، 1 لاکھ گناہ اور 1 لاکھ حج کا ثواب، اتنے ثواب۔ تو اس طرح کے ثواب ہمارے وہاں عام بانٹے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا کام کر لو تو لاکھوں کروڑوں کے حساب سے وہاں پر ثواب ملتا ہے۔ تو ایسی چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ جو مراکز ہیں جعلیات کے، ان مراکز میں اللہ کی توفیق سے آپ کو وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے اللہ کے فضل سے وہ تمام بھائیوں کو ان چیزوں سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ بڑا فائدہ ہے بھائیوں، اس کے ساتھ جڑ کر رہیں۔ اب 1 مہینے کی آپ کو آ گئی چھٹیاں ہیں نا، اب 1 مہینہ رمضان میں 10 یہاں پر نہیں ہوں گے، رمضان کے بعد 10 دن مزید شوال کے بھی تقریباً جعلیات بند رہتی ہے۔ 10 شوال کے بعد جو ہفتہ آئے گا اس ہفتے سے درود شروع ہو جائیں گے۔ ماسٹر کی زندگی رہی تو ماسٹر بھی آ جائے گا، اور بلڈنگ کی بقا رہی تو یہ بھی یہیں پر ہے۔ تو طالب علم جو ہے وہ سستی نہ کرے۔ ہاں جی، تو پہلے جو ہے 1-2 ہفتے نا کچھ بھائی ڈھیلے رہتے ہیں، پتہ نہیں ماسٹر آج آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہاں کلاس اللہ کی توفیق سے 10 شوال کے فوراً بعد شروع ہو جائے گی۔